बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो हमारे लिए सबसे तशवीशनाक चीज़ हम सब के लिए है वो क्या है? 12 लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन ये 12 लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी? ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्क ये तैयार है उनको लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई आप लिस्ट है पूरी, कोई इंजीनियर्स हैं, यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं, जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं, वो लोग हैं जिनको इस मुल्क की बहुत ज़रूरत थी। अब वो छोड़ के चले गए। 12 लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीज़ा भी मिल गया, उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई। ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था। तो उन्होंने फिर यहाँ से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए। तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, फिर से मैं कहता हूँ कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई है मुल्क से। ये उम्मीद क्यों ख़त्म हुई है? ये उम्मीद इसलिए ख़त्म हुई है कि जो 30 साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था, जो चोरी कर करके मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, 2 BBC की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था, और किताबें 3-4 किताबें हैं जो लिखी गई, जिसमें कैपिटलिज्म्स एक्यूलीज हील, एक रेमंड बेकर की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में 90 की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे। तो ये वो 2 माफियाज, उनको ऊपर आके बैठा दिया। लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चले जी ठीक है, इलेक्शन आएगा तो हम इनको अपना, तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ, और जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है, असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट चले जैसी भी है, उसने गलतियां की होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन वो उसको मुल्क का सोचती है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जताने की, और मायूसी तब छाई, नाउम्मीदी और मायूसी कब छाई कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% से ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है, सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कौम इसके साथ खड़ी है। 37 में से 30 बाय इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी, इसके बावजूद कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है, उसके बावजूद अवाम बता देती है कि वो क्या चाहती है। जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा 9 मई का ड्रामा जो इंशाल्लाह मुझे कभी भी मौका मिला मैं साबित करूंगा कि वो सारा ड्रामा किया गया था PTI को क्रश करने का। उसका कोई मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई गद्दार पकड़ने थे। यानी ये खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है, वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है पार्टी को, और फिर वर्कर, सारे हजारों वर्कर अंदर डाल दिए, सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी। फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूँ तो वो बाहर निकल सकता है, और फिर ये बताया गया कि ये फौज के खिलाफ है, यानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। कौन अपनी फौज के खिलाफ होगा? अच्छा, और कौन अपनी फौज के ऊपर हमला करेगा? कोई जीत सकता है अपनी फौज के ऊपर हमला करके?
کیا وہ نہتے لوگ اور وہ جو عورتیں ہیں جو ابھی بھی پکڑے ہوئی ہیں عورتیں, کیا ان کے ذریعے ہم نے حملہ کرنا تھا فوج کے اوپر؟ یہ پورا ایک پلان, ایک پروپیگنڈا کیمپین, میڈیا کے منہ بند کیا گیا, میڈیا کے اندر پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھیں جی کتنے برے لوگ ہیں, یہ ملک کے غدار ہیں. جس طرح کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو اوپر بٹھائے ہوئے ہیں وہ کون ہے. یا تو لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا ہم لوگوں کو 30 سال سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے محلات ہیں, جن کا بڑا اچھا رہن سہن ہے, جن کی بزنسز ہیں, جو بچے باہر ہیں, علاج باہر ہیں, چھٹیاں باہر ہیں, کیا وہ ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن کا جینا بھر رہا پاکستان میں وہ غدار ہے. تو کیا یہ قوم مان لے گی؟ اور مایوسی اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کرش کر کے کہ یہ لوگوں کو پھر سے لے گیا. اور پھر یہ جو نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو پاس جانا نہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جی یہ جو آج نئی بھی پارٹی بنی ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہاں دھکیلا جائے. اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں, جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے, کوئی ان کو تو کوئی ان کا احتساب ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ. کیا ان میں عقل ہے, سیاست کی سمجھ ہے, کیا ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے, کیا ان کے پاس تعلیم ہے؟ تربیت تو مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ جن کے پاس تربیت ہو وہ یہ نہ کریں جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, بچوں کا نہ دیکھتے ہیں, نہ بوڑھوں کا دیکھتے ہیں, بزرگوں کا نہیں دیکھتے, عورتوں کا نہیں دیکھتے, بزنسز بند کر رہے ہیں, ہر قسم کی بلیک میل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا. کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے بلیک میل کر کے کہ وہ اس پارٹی میں چلے جاؤ اور اس پارٹی میں چلے جاؤ. اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹی میں, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے, یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایسے لگ رہا ہے, وہ خوشی سے نہیں جا رہے. جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے, زیادہ تر بلیک میل کر رہے ہیں, اور انسانوں کو کئی تو دو تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے, تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ انشاءاللہ جب بھی, اب تو الیکشن لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے, وہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالنی. لیکن میں تو وہ سوچ رہا ہوں کہ کیا لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے, جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں, کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ نظریہ, پہلی دفعہ نظریاتی پالیٹکس ہو رہی ہے, ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی, شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو 1970 میں کیا ہوا تھا, بڑے بڑے نام تھے, ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1970 میں. تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور 84 سیٹیں جیت گیا 137 میں سے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس سے بڑا جو سیلاب آیا وہ اس پاکستان میں آیا. میرے خیال میں 168 میں سے 162 سیٹیں جیت گیا مجیب الرحمان. اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ انصاف چاہ رہا تھا. وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا, ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہ آج جو 27 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے, انصاف کی تحریک, کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. وہ اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے آپ پڑھ لیں 6 پوائنٹس, وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے. اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا, مس کیلکولیشن ہوئی, صحیح معنی میں جائزہ نہیں لے سکے ایک سچویشن کا, سیاسی سچویشن کا, اور ملک ٹوٹ گیا. آج پھر وہی ہو رہا ہے.
یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ 1970 والا ہے، نظریہ کی پولیٹکس آ گئی ہے پاکستان میں. کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں، اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہار جاتی ہے. تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے، وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے. میرا یہ تجزیہ ہے. وہ آدمی جس نے زیرو سے پالیٹکس شروع کی، زیرو سے، کوئی میرے رشتے باپ دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھا، میں نے زیرو سے ایک پارٹی بنائی، اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. حالانکہ مجھے جنرل مشرف نے آفر بھی بڑی آفر کی تھی جب میں اپنی ایک ہی سیٹ جیتا تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ. کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا، بڑا لمبا راستہ لیتے لیتے پارٹی بنائی، اور وہ پارٹی بنتی بنتی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. تو مجھے تو سب سے زیادہ اندازہ ہے جو کسی کو نہیں ہے پاکستان میں، کسی کا وہ تجربہ ہے ہی نہیں جو میرا ہے، کیونکہ یہاں تو ساری بنی بنائی پارٹیز کا حصہ تھا، یا کسی کا باپ تھا، یا کچھ تھا، یا نانا تھا، یا ماں تھی پالیٹکس میں، یا کوئی لیڈر تھے. یہ تو اس طرح بنے، یا وہ جنرل ضیاء نے اور جنرل جیلانی نے شفقت کر دی بہت بڑی ایک بزنس مین کے اوپر، اور وہ پالیٹیشین بن گیا، اور اب اس کے بچے تیار ہو گئے ہیں سارے. لیکن انہوں نے کوئی خود تو پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے خود تو زیرو سے کوئی پارٹی نہیں بنائی. تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام جدھر کھڑی ہے، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے کوئی الیکشن کے اوپر جو بھی کیلکولیشن ہے یہ غلط ہونے والی. یہ جیسی جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، پلان بنا ہوا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا، بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں، اور بڑی کسی تیزی سے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور یا اس کو جیل میں ڈالو. اور وہ میں تیار ہوں اس کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو بتا دیا ہے کہ یہ اگلے ہفتے سے پوری تیاری کر لو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، تو اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، کیا اس سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی کہ سارا الیکشن کا پروسیس ہی ختم، ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. جس طرح وہ سندھ میں الیکشن کرواتا ہے وہ زرداری، وہ الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے، پولیس پوری پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے، باقی جو یا پیسے دے کے خرید لو اور یا پھر جیل میں ڈال دو، اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. یہ تو الیکشن نہیں ہے، یہ تو جو لوکل گورنمنٹ الیکشن یا بائی الیکشنز میں جو اصل الیکشن ہے پاکستان کا، اور 25 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے. اگر یہ الیکشن ٹھیک نہ کروایا گیا، اس کے اپنے اثرات ہیں، وہ اور ڈی سٹیبلائز کرے گا. اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا ہی نہیں، اور جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں بار بار کہتا ہوں تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو ہم تو اور ڈوبتے جائیں گے، جو قرضوں کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. آمدنی سکڑتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تو اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ تو تب بھی ٹھیک ہوگا جو کہ صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ملک بچ سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی پاکستان میں پارٹیز چھوٹی چھوٹی لے آئے. پلان تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو تھوڑی تھوڑی سیٹیں دلوا دے، وہ سارے اوپر، اور اوپر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی پاکستان. تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. جو ملک کی ضرورت ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے، وہ بالکل متبادل ہے اس کے. اور وہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک پبلک مینڈیٹ سے پارٹی آئے پاور، اور وہ پھر رول آف لا قائم کرے. لیکن جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جنگل کے قانون سے بھاگ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں بھی توڑ کے گھس جاؤ، بیوی بچوں کو پکڑ لو، رشتہ داروں کو پکڑ لو، بزنسز بند کر دو، تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو. پہلے تو کبھی ایسے سنتے ہی نہیں تھے، نہیں تو بیچارے غریب لوگوں سے ایسے ہوتا تھا نا. یہ میں اپنی پارٹی کو پہلی دفعہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں، جو ہمارے سے ہو رہا ہے یا کمزور سے ہمیشہ ہوتا رہا پاکستان میں جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا. اور اسی لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ تو انصاف کی ساری حدیں ہی توڑ دی ہیں.
ये तो वो निज़ाम आ गया जो कि हम कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान या दुनिया की किसी जमहूरियत में आए। तो जब इस तरह के हालात हैं तो लोगों की नाउमीदी तो बढ़नी है, मायूसी तो बढ़नी है, लोगों ने तो जाना है छोड़ के। इसलिए मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये पहले फेल हो चुके हैं, और इस मुल्क के अंदर जो 90 की दिहाई की सियासत थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो जनरल मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई थी वो दिन चले गए हैं। ये दूसरा दौर आ गया, और इस दौर के अंदर सबसे एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, एक सियासी इस्तेकाम आए, और उसके बाद फिर माशत को ठीक करें और मुल्क के अंदर वो रिफॉर्म्स करें। उस रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से अब नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को सर्जरी चाहिए। इस मुल्क को अब हम वहां पहुंच गए हैं कि हमें, अगर हमने अपने सारा गवर्नेंस सिस्टम ना चेंज किया, हमने सारा इंसाफ का निज़ाम ना ठीक किया, हमने जो हमारे गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं जो जिस तरह वो इस वक्त बोझ बने हुए हैं, हमने जब तक निचली सतह के लोगों के ऊपर आप उनकी मदद करने के लिए प्रोग्राम्स ना बनाए ताकि उनको हम सहारा दें, क्योंकि अब जो महंगाई आ गई है लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। और जो हमने हेल्थ कार्ड लेके आए थे, सोचें कि पहले ही गुजारा नहीं हो रहा, तो अगर बीमारी होगी घर में तो अगर आप हेल्थ कार्ड ही ले जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, वो कैसे गुजारा करेंगे। तो कैसे हमने निचली सतह के लोगों को अब प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे, उनको हमने माशी तौर पे उनकी हिफाजत करनी है टारगेटेड सब्सिडी से, कैसे हमने अपने मुल्क के अंदर डॉलर की इनटेक बढ़ानी है, वो कौन कौन से कदम है, कैसे हमने खर्चे कम करने हैं, कैसे हमने अपना गवर्नेंस सिस्टम ऐसा करना है कि बाहर से इन्वेस्टर पाकिस्तान आ सके, कैसे उनको इत्मीनान देना है अपने रूल ऑफ लॉ पे कि हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर आप अगर अपनी सरमायाकारी करेंगे तो हम उसकी हिफाजत, हमारा कानून उसकी हिफाजत करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, वो कंडीशंस देगा कि जब आप मसलन चाइना से जब इंडस्ट्री हम चाहते थे कि पाकिस्तान आए, तो मेरी जब प्रीमियर ली से उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा देखें मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है, यहाँ काम ही नहीं होता, आपकी बड़ा स्लो है आपका सिस्टम। जबकि वो वियतनाम जाते हैं, और वो बांग्लादेश की भी बात कर रहा था, वहाँ बड़ी जल्दी उनका काम हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। तो एक इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं होता, तो ये हमें सारी इस्लाहात करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत, एक स्टेबल हुकूमत आए। स्टेबिलिटी अब सिर्फ एक तरह ही आएगी, साफ और शफाफ इलेक्शन, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।